قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ عزیز بھائیوں، ماؤں، بہنوں، یہ ہماری مختصر سی زندگی آخرت کے سنوارنے کے لیے ہے، اور آخرت یہ اعمال سے بنتی ہے۔ آخرت کا سارا دار و مدار اعمال پر ہے، اور اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ اس لیے آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلے۔ اور انسانیت کی پیدائش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص جسے ابلیس کہا جاتا ہے، اس کو سجدے کا حکم دیا۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا اور قیامت تک کے لیے رسوا اور ذلیل ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اگر شخص کوئی جو فرشتوں کے ساتھ رہنے والا ہے، جنت میں اس کی سکونت ہے، آتا جاتا ہے، لیکن وہ ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے راندۂ درگاہ ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، کتنی نمازیں چھوڑ جاتے ہیں انہیں۔ نماز کے متعلق آپ کو عرض کر رہا تھا، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ صحابہ کرام نماز کے علاوہ باقی کسی چیز پر بھی کفر کی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے علاوہ کسی چیز کو بھی کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اب کفر کو جس معنی میں بھی لیا جائے کہ ایسا شخص کفر پر اس کی موت کا خدشہ ہے، کفر کے قریب ہو گیا، کافروں جیسا کام اس نے کیا۔ ایک ہے کسی شخص کو معین کافر کہنا، یہ بات نہیں ہے، اور چیز ہے، اور ہے کہ کفر کا کام کرنا کہ اس نے کفر کا کام کیا یا کافروں کی طرح کام کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کل مرتد، یہ مرتد کی طرح ہے۔ اور ائمہ اربعہ میں سے 3 امام کہتے ہیں کہ یہ شخص قتل کیا جائے گا جو قصدن نماز چھوڑتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا یہاں تک کہ یہ توبہ کر لے نماز چھوڑنے سے۔ قصدن نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر ماتھے کا ٹکنا زمین پر نہ ہوتا اور علماء کے ساتھ بیٹھ کر مجھے موتیاں چننے کا شوق نہ ہوتا، اور اللہ کے راستے میں گرد و غبار جو کسی انسان پر لگے، اگر یہ چیز نہ ہوتی، اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں چاہتا کہ دنیا سے چلا جاؤں۔ موت کو پسند کرتا، یعنی اتنے فتنے، مشکلات، بہت کچھ، لیکن یہ 3 چیزیں ہیں، اہم چیزیں ہیں۔ تو اس میں ایک کیا ہے؟ سجدہ، نماز۔ العہد الذی بیننا و بینہم، میرا نبی نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ یہ حد فاصل ہے، حد فاصل۔ صحابہ کرام اس کو اتنی اہمیت دیا کرتے ہیں کہ نماز پہ ایک صحابی کھڑا ہے، اس کو تیر لگتا ہے، ایک نہیں 2 تیر لگتے ہیں، اس کا خون بہ رہا ہے، نماز نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سفر پر تھے، سفر مکمل ہو، سفر کسی جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالنا تھا، رات کافی تک گئے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے۔ اب جو آدمی
عربوں کے علاقے کا سفر کر چکا ہو، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں انتہائی شدید گرمی، پھر وہ سفر کے ساتھ باقی مشکل حالات، رات نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ ہے شدید، پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہے جو ہمیں صبح جگائے گا؟ یعنی ایک آدمی کی ذمہ داری لگائی، من یکلأ لنا اللیل، رات کو کون ہماری حفاظت کرے گا، خیال رکھے گا، نماز کے لیے کون جگائے گا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جگاؤں گا یا رسول اللہ۔ اب ٹائم قریب ہے فجر کا، یہ لوگ سو گئے، چلو ایک آدھ گھنٹہ آرام کر لیں گے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھ بھی لگ گئی، سورج جب نکلا نا تو اس وقت صحابہ کرام اٹھے، عمر رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر اٹھے تو زور زور سے کہنے لگے نماز، سورج نکلا ہے۔ اللہ کے رسول جاگے، آپ نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، آگے جا کر نماز پڑھو۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے، دیکھو رات کو سفر، نیند کے قریب، نیند کا غلبہ، اس کے باوجود ایک آدمی کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے۔ آج کل کتنی آسانی ہے، الارم لگایا جا سکتا ہے بالکل آسانی کے ساتھ، اور پھر کوئی سفر وفر جہاد کا نہیں، باقی آدمی زندگی ایسے ضائع کرے نے، رات کو گپے ہانک رہا کہ ایک جگہ دوسری جگہ وقت زندگی برباد کر رہا ہے۔ یہ تو ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا۔ اب یہاں آپ نے نماز پھر نہیں پڑھی، حالانکہ زمین ساری کی ساری مسجد ہے، اسی جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وادی کو چھوڑ دو، میدان کو، آگے نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہاں شیطان کا غلبہ ہے، شیطان کا غلبہ اس جگہ ہوتا ہے، اس گھر میں بھی ہوتا ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ انہوں نے نماز کا انکار نہیں کیا، نماز نہیں چھوڑی، نیند کی وجہ سے اور نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، صرف یعنی ٹائم کے بعد پڑھی گئی، قضا ہوئی۔ اس پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں سے چلو۔ شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے، نہیں، جہاں نماز، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان جو ہے غالب ہو چکا ہوتا ہے۔ نماز کے بہت سارے فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان میں سے ایک فائدہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک دو چند فائدے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے سامنے چلا جاؤں۔ گناہوں کے کفارے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات الصلاۃ کفارہ تحترقون۔ آپ نے فرمایا تم لوگ گناہوں میں جلتے رہتے ہو، جب دوسری نماز پڑھتے ہو تو وہ نماز ان گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، ایک ہے گناہ کے دھلنے کا گناہ ہے، ایک ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے، اس کا بھی ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بے حیائی اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے پھر بھی غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، قتل، فساد، جوا، جو کام ہے، تو آپ سمجھ جاؤ اس کی نماز یا تو ہے ہی نہیں، یا ایک ٹائم آئے گا کہ یہ غلطیوں سے رک جائے گا، گناہوں سے رک جائے، کیونکہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، یعنی آپ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی شخص راحت حاصل کرنا چاہے، راحت، آرام، تو آرام اور راحت اس کو کب ملے گا؟ نماز کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال ارحنا، اذان دو، اقامت کہو، ارحنا، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ راحت، اس کا معنی ہے کہ اس میں اللہ نے راحت رکھی ہے۔ راحت جسمانی راحت ہے، اور ایک ہے اطمینان۔ اطمینان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دلی سکون بھی اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو بذکر اللہ، اللہ کی یاد کے ساتھ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یقیناً اس میں دلوں کا سکون ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اور یہ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں رکھ دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی شخص محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا معنی وہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں دھول جاڑتا ہے، مٹی ڈالتا ہے، انہیں گرد و غبار ڈالتا ہے، آپ کو سکون نہیں پہنچاتا۔ اگر سکون پہنچانا چاہتا ہے اللہ کے رسول کو تو وہ نماز پڑھے گا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں، تو ہر آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک
نماز میں ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں انسان پر بہت زیادہ، ہر قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتایا، اذا حزبہ امر صلی، جب آپ پر کوئی پریشانی آتی تھی صلی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ کوئی پریشانی، اب پریشانی کس طرح دور کی جائے؟ تو یہ نماز، آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور اس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے، یعنی ایک کام ہے مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ اس کا معنی جتنا بھی آپ جو بھی کرنا چاہیں اس میں اگر آپ کو مدد چاہیے تو مدد کے لیے نماز ہے، نماز پڑھو گے اللہ مدد فرمائے گا۔ ہم کہتے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، اور جو پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ ہے، بڑا ذریعہ، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے بالکل، تو پریشانیاں ضرور ہوں گی۔ ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ قرآن مجید نے ہدایت کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد نماز کا ذکر کیا۔ فلاح اور کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ بھی نماز ہے۔ فلاح اور کامیابی، کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے کسی بھی معاملے میں، نماز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی۔ خبر اندھیری رات، اندھیرا گھر ہے، بالکل اندھیرا، چاروں طرف سے بند، بالکل اس میں آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، وہاں بھی نماز۔ زندگی میں آپ کو روشنی کی ضرورت ہے، نماز۔ آخرت میں وہاں سورج نہیں ہوگا، سورج کی جو روشنی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ روشنی کا اصل منبع یہ سورج اور چاند ہے، اور یہ دونوں ختم ہو جائیں گے، معنی اس کی جو روشنی ہے کوورت یہ بالکل ختم کر دی جائے گی، وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی۔ 50,000 سال کا دن ہے، روشنی کی ضرورت ہے، آگے بھی روشنی کی ضرورت ہے۔ اب روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے وہاں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس کی حفاظت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے نماز، من حافظ علیہا کانت لہو نورن، اس کے لیے نور ہوگا۔ دلیل کی ضرورت ہے کہ آپ بچ جاؤ تو برہانن، یہ نماز آپ کے لیے برہان ہے، اور اسی طرح یہ آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ آپ کو مال بچا سکتا ہے، نہ رشتہ دار بچا سکتے ہیں، نہ آپ کی چودراہٹ کوئی کام آتی ہے، وہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی حیلہ، کوئی سبب، کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ وہاں بچ جاؤ۔ وہاں بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اعمال، اور اعمال میں سب سے بڑا ذریعہ بچنے کا نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نجات چاہتا ہے یوم القیامہ تو یہ نماز اس کے لیے نجات ہے، زبردست۔ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، مسلمان ہے، آپ کا بھائی ہے تو نماز پڑھے گا، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ نماز بڑی نشانی۔ توبہ کے بعد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز پہلے، اگر نماز نہیں پڑھتا اس کی زکوٰۃ کام نہیں آتی، اس کا روزہ کام نہیں آتا، اس کی تلاوت کام نہیں آتی، اس کا کوئی نیک عمل کام نہیں آتا، اس لیے کہ یہ تو بنیاد ہے، یہ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے، اور یہ دین بنیادی طور پر جس طرح 5 ستونوں پر ہے، ان میں سے بڑا ستون، بنیادی ستون یہ ہے، اگر یہ بیچ کا پلر، یہ ستون نہ ہو، یہ ساری عمارت اسلام کی دڑام سے گر جائے۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی رفاقت پاؤں، رفاقت یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، رفاقت۔ صحابی ہیں ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، خدمت کرتے کرتے آپ نے اس کو کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ کے ساتھ جنت میں رفاقت چاہتا ہوں۔ رفاقت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے درجے کو کوئی پہنچ جائے، اس کا معنی ہے کہ میرے ساتھ تیری اٹھک بیٹھک ہوگی اور تو آئے گا جائے گا جب چاہے گا، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے؟ کہا نہیں یہی۔ پھر کہا کوئی اور چیز چاہتا ہے؟ کہا نہیں یہی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر زیادہ سجدوں کا اہتمام کرو۔ تو زیادہ سجدے ویسے نہیں ہوتے، یہ سجدے نماز مراد ہے، کبھی ایک جز کہہ کر کل مراد ہوتا ہے، یہاں سجدے یعنی نماز زیادہ پڑھو، نفلی نماز زیادہ پڑھو، باقی نمازیں یہ فرض تو فرض ہے نا، یہ اگر نفلی پر اتنے درجے ملتے ہیں تو فرضی پر کتنا درجہ ملے گا، یہ آپ اندازہ لگائیں۔
اقرب ما یکون العبد من ربہ ساجدا، اگر کوئی شخص ساتھ چاہتا ہے کہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جائے تو اللہ کی بہت زیادہ قربت کے لیے سجدہ، یہ بہت زبردست عمل ہے۔ یہ نماز اللہ کی قربت کا بہت زیادہ زبردست عمل۔ فرشتے انسانوں کا ذکر کرتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے، فرشتے، حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں اور ان کی جو ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے کی ہے۔ تو ایک گروہ یہ فجر کی نماز میں آسمانوں سے اترتا ہے اور اس کے ساتھ ہی رات والا جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، رات والا گروہ، اور دوسرا عصر میں۔ اب ان دونوں نمازوں میں یہ فرشتوں کے گروہ حاضر ہوتے ہیں، تو دونوں کا اکٹ ہوتا ہے، دونوں جمع ہو جاتے ہیں، ملتے ہیں وہاں۔ ایک آیا گروہ، دوسرا چلا گیا۔ اب پہلے سے بھی اللہ پوچھتا ہے، دوسرے سے بھی گروہ سے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو آپ نے کس حالت میں چھوڑا؟ اب اللہ کو علم ہے، لیکن یہ ایک ترتیب ہے، ترتیب۔ کبھی استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے شاگرد نے سبق یاد کیا ہے، پھر بھی سنتا ہے، اس کو پتہ یہ نالائق ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کیسا؟ یہ اس کو پتہ ہوتا ہے لائق نالائق ادھر ادھر، یہ پوچھنا یہ ایک ترتیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس طرح چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم جب گئے نا اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی مثلا عصر میں گروہ آیا نماز پڑھ رہے ہیں، اب فجر میں جا رہا ہے اور جب ہم آ رہے تھے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ فرشتے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان نمازوں کی برکت سے آپ کے گناہ کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ 12 گھنٹے میں جو گروہ گیا اس نے نماز کا ذکر تو آپ کا کیا، یہ اچھائی ہے کہ آدمی کسی کی اچھائی ذکر کرے، برائی نہیں۔ اچھے لوگ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اچھے لوگ اچھائی ذکر کریں گے اور برے لوگ وہ برائی ذکر کریں گے۔ فرشتے اچھی مخلوق ہے تو اچھائی ذکر کرتے ہیں، 12 گھنٹے میں نماز سب سے بڑی نیکی ہے، اس کا ذکر کریں گے، باقی گناہ غلطیاں کوئی نہیں دہراتا وہاں۔ تو فرشتے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں وہاں۔ یہ نماز مناجات ہے، مناجات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فضائل کے ابواب میں ایک یہ فضیلت ذکر کی ہے، المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ یار سوچو، ایک کوئی بادشاہ ہے یا وزیر ہے یا آفیسر ہے، اس نے آپ کو ٹائم دیا کہ اس ٹائم پر میں آپ سے ملاقات کروں گا، آپ آنا، آپ کو ٹائم دیتا ہوں، آپ کتنا اہتمام کرو گے اس ٹائم کا کہ اس ٹائم پر، یہ ٹائم اس وزیر نے یا آفیسر نے یا بادشاہ نے یہ ٹائم دیا ہے، وہ کہیں مجھ سے مس نہ ہو جائے، تو اس ٹائم کا بڑا اہتمام، صفائی ستھرائی اور سارا، کہ اس ٹائم سے پہلے پہنچ جاؤ، پہلے، اور پہلے پہنچ کر لوگ انتظار کرتے ہیں نا۔ تو یہ اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، جرگے کا ٹائم ہے، سرگوشی کا ٹائم ہے، یوناجی ربہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہو رب العالمین سے؟ اپنے دل کی باتیں رب سنتا ہے، وہ خاموش دل کی بات بھی سنتا ہے، زبان سے، زبان تو دل کی بیان ہے انہیں، بہر صورت یہ مناجات ہے۔ رب العالمین نے ٹائم دیا 24 گھنٹے میں، اگر آپ ایک نماز کو 10 منٹ دو، 10 منٹ زیادہ سے زیادہ ہیں، 2 رکعت والی نماز میں 4-5 منٹ 7 منٹ لگیں گے، 4 والی میں 9-10 منٹ 11 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ 5 نمازوں کا حساب لگاؤ تو 24 گھنٹے میں آپ کو 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے دینا نہیں پڑتا ہے، صرف 50 منٹ ہم نہیں دے سکتے ہیں 24 گھنٹے میں 50 منٹ، اس میں بھی کبھی گاہک آیا ہے یہ کیا وہ، یار یہ نماز آپ کی، یہ آپ کا سجدہ، یہ آپ کا رکوع، وہاں پچھتاؤ گے۔ آپ کو اسرار بیان کروں گا کہ نماز چھوڑنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو جہنم میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز چھوڑنا۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، وہاں یدعون الی السجود، سجدوں کی طرف بلایا جائے گا، جو سجدے نہیں کرتے تھے ان کی کمر سیدھی ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات کا، اس سے سرگوشی کا بہت بڑا ذریعہ ہے نماز، مناجی یناجی ربہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر ایک اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے رب العالمین کی رحمت مل جائے تو قرآن مجید نے ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز کو قائم کرو، تم پر یقیناً، لیت اور لعل اللہ کے کلام میں یقین کا معنی دیتے ہیں، لیت و لعل من اللہ واجبان، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب ہر ایک ہم چاہتا ہے کہ ہم پر رحم ہو،
جب رحم کوئی چاہتا ہے اور غضب سے بچنا چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، یہ ساری اچھائیاں چاہتا ہے، یہ رب العالمین نے نماز میں رکھی ہیں، نماز میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک عظیم الشان فائدہ اور ثمرہ، آدمی دنیا سے تو جانا یقینی ہے، اور پھر برزخ کے بعد زندگی ہے ایک اور، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں سب سے بڑی نعمت، یعنی دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ افضل نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ دیدار یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی یہ نگاہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں برداشت کر سکتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، یہ ام المؤمنین ہیں، فرماتی ہیں کہ اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ وہ عالم بالا ہے، لیکن عالم بالا کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی تھی، وہاں ہوگا دیدار۔ اس دیدار کے لیے نماز شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب یہ آیت پڑھی، پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ 2 نمازوں کا زیادہ اہتمام کرو۔ زیادہ اہتمام کا معنی زیادہ اہتمام ہے، یہ نہیں کہ باقی نمازیں اہم نہیں ہیں، اہم ساری نمازیں ہیں، لیکن یہ 2 نمازیں، صبح کی نماز اور عصر کی نماز، آپ نے فرمایا افعلوا لا تفوتنکم، جو چاہے نا کہ رب العالمین کا دیدار کرے، انکم سترون ربکم، یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو یہ 2 نمازیں، ان کا زیادہ اہتمام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ بہت بڑی نعمت، نمازوں کے ساتھ دنیا اور آخرت کی سعادتیں، نعمتیں، خوشیاں، فراوانیاں، برکات، یہ ساری چیزیں ہیں۔